ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے تھے، میں نے ان کی مخالفت کی۔ ڈاکٹر صاحب ذکر میں نہیں سی کرنا پر تواڈے چ کوئی ناراضگی نہ ہوئے کسی کو، جی ہو جاؤ تو کی کر لو گے، تاں ہی سیالکوٹ کی گل کر رہے ہیں۔ یہ سیالکوٹ کی دھرتی پر کوفیوں جیسی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں جو باتیں یہاں پر ہوئیں، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آپ مسلک کے نام پر پل رہے ہیں، کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، لاکھوں میں آتے جاتے ہیں، اور ایک ایسے بندے پر تبصرہ کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 12 لاکھ انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا تشریف کی۔ لائے تھے، تسی میرے حال سارے وہندے ہو کہ میں نے ان کی چند اولاد کی مخالفت کی۔ سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں بولا، میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے۔ میں نے کہا کہ آسوینے پہ باندھنا ہی سنت ہے، اس کے علاوہ کچھ ثابت ہے۔ میں نے کہا کہ رفع الیدین کرنا ہی سنت ہے، نہ کرنا صحیح حدیث میں موجود نہیں۔ بڑے ساتھیوں نے مخالفت کی، وہ اتنی بڑی معروف شخصیت سے، حالانکہ میں حضرت ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی دبئی میں مل چکا تھا، گفتگو کر چکا تھا، تنہائی میں سمجھا چکا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کا چہرے کا پردہ نہیں، ضروری نہیں، کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی حرج۔ میں نے ایک دوست نے پوچھا، اللہ دا امر دوست بھی اس سیالکوٹ نہیں، تاں ہی سیالکوٹ کی گل کر رہے ہیں۔ لگا وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آئے نے دبئی سے، وہ آدھے چہرے دا پردہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہا میں نے بلاؤ نہ میں نے ملاؤ، میں پوچھنا چہرے دا پردہ ہے یا نہیں۔ دونوں چلے گئے، بیٹھ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ میں کیا بات دسو بھائی، چہرے کا پردہ نہیں تو ہے کس دا؟ میں کہ حضور دیا بیوی نے اللہ نے فرمایا پردہ کرو، حضور دی بیٹی نے فرمایا پردہ کرو، وہ کیڑا حصہ جیڑا پہلے ننگا ہوندا ہی ازواج مطہرات دا تے رب نے فرمایا پردہ کرو؟ من دسو با پردے دی آیت آن تو پہلے جسم دا کیڑا حصہ آئی؟ چہرہ ہی تے ننگا سی جنہوں چھپان لی آیت آئی۔ تو جی چہرہ ننگا ہونا ہے تو جڑ میری ایک بیٹی پردہ کر دی تو جی کوئی نہیں کر دی، عجیب بات۔ میں کہا نہیں ایسا نہیں، کہتا ہے مجھے غلطی ہوگی، میں علامہ البانی کا موقف سی اس میں بیان کر بیٹھا، آئندہ نہیں کرے گا۔ جب دوبارہ بیان کیتا ہے تو پھر دس لوگ دوبارہ وکری گل کریں دیئے یا سامنے کریں، ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، تنہائی میں سمجھا دیا، نہیں سمجھ پائے تو پھر بیان کر دی۔ ایک مہینہ ہو گیا رفع الیدین کے خلاف بات کر دے، کر لو تاں ٹھیک ہے، نہ کرو تاں ٹھیک۔ کیوں بھائی؟ رفع الیدین تو اہل حدیث کے پر ہیں جس سے یہ اڑتا ہے، یہ عروج ہے اہل حدیث کا۔ آپ میں سے کتنے آئے جو پہلے اہل حدیث نہیں سن تو رفع الیدین دے تحقیق کر کے اہل حدیث ہوئے، باقی سارے مسئلے بعد میں آندے رہے۔ مجھے بتاؤ اس سنت کو چھوڑ دیں جس سے یہ میری مسجد بھری پڑی، اس کو تاکیر ہونے، لیکن چونکہ میرا موضوع عقیدہ ہے توحید، موضوع تے رہنا۔ ڈاکٹر صاحب ذکر میں نہیں سی کرنا بتواڈے چ کوئی ناراضگی نہ ہوئے کسی کو، جی ہو جاؤ تو کی کر لو گے، جمعہ تے ہوئی ہے، سال تک تو بے فکری ہے، لیکن دکھی دل کے ساتھ آنند جی شاہ جی دا جڑا انداز ہی وہ ٹھیک نہیں۔ یاد رکھیے جی انداز ٹھیک ہوندہ تے گل تواڈے تک کیویں پہنچنی ہے؟ تھوڑی تلخی ہوئی ہے تے گل تے غور کیتا ہے، حکمت آئی ہے، حکمت آئی بات تھوڑا جی تلخی نال تاکہ پتہ چلے۔ اگلی بات سن لے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے شہداء کی یادگار پر فیصل آباد پھول چڑھائے ہیں، چادر۔ مجھے بتاؤ یہ اسلام کی یہ توحید ہے؟ میرے موضوع سے متعلقہ یہی بات ہے بس۔ پھولو چڑھائے یادگار شہداء پر، تو اڑنے نالو تو شاہ فیصل چنگائی سعودی عرب دا بادشاہ جدو ذوالفقار علی بھٹو دے دورے پاکستان دے دورے تے تشریف لے آئے نا تے کراچی اترے، تو پتہ جڑا کراچی اترے وہ ویندا سیدھا
بانی پاکستان محمد علی جناح دی قبر تے جڑا لاہور اترے وہ تواڈے وہ سیالکوٹ ہی آنے میں سمجھا، یعنی علامہ اقبال کی قبر پہ وہ سیالکوٹ ہی ہو گیا۔ تو جدوں لے کے گئے نا شاہ فیصل نو نہیں سی پتا وہ کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ جدوں دربار دے قریب پہنچے نا بابے محمد علی جناح کے دربار کے پاس تے پھلاں دی چادر اگے حکومت دے کرندے لے کے کھڑے آئے تو انہیں پوچھا بھائی یہ کی؟ انہیں کہ پھلاں دی چادر چڑھانی۔ انہیں کہ کتنے چڑھانی؟ کہنے لگے ساڈے بانی پاکستان محمد جناح دی قبر ہے۔ اینج بادشاہ رک گیا، آندا میرے کو مصطفیٰ دی قبر ہے، میں اتنے نہیں کدی چڑھائے۔ میرے کو رسول اللہ دی قبر ہے، میں اتنے کدی نہیں چڑھائے، اتنے چڑھاوا۔ میں پوچھنا ڈاکٹر صاحب عورتاں بچیاں پردے شیلڈ لین آئی ہیں، تو سنا کہ عورتوں میں شیلڈ دیواں جی میں اتنے غیرت وکھائی جب پھول آیا ہے تسی کہو کہ ہم مواحد ہیں، توحید پرست ہے، چلو اہل حدیث نہیں مسلم تے ہے وہ نا، مواحد تے آندے ہو نا، تم انکار کرتے لیکن تم نے پھولوں کی چادر چڑھا کے عقیدہ توحید کو زخمی کرنے کی کوشش کی ہے۔ سانو کوئی کہے بے چڑھا دیو ان کو تیتا وہ رکھتا، اے ابو دردہ جی یا رسول اللہ ٹکڑے ہو جاویں جل جاویں شرک نہ کری۔ کیا کوئی کر لیتا؟ کچھ نہیں کرتا۔ توحید پر ڈٹ چاہیے، سنت پر ڈٹ چاہیے۔ سارے علماء خاموش، میں بول پڑا ہوں اللہ کے فضل سے علماء شیوخ بول رہے ہیں، بڑی سوچ کے بولا، مجھے پتا تھا پورا ملک ایک دفعہ کانپے گا، یہ کیا بہت لکھاں دا اجتماع ہے، وہ پہلے 20,000 بندے لے آؤ تے پھر میں گل کرنا، حضور کی سنت ہے 20,000 ہون تے تا۔ بخاری دی حدیث رسول اللہ نے فرمایا کچھ نبی ہو سن قیامت والے دن جنہیں اپنی کامیاب ترین دعوت دیتی ہے لیکن ایک امتی بھی نال نہیں ہو سی۔ حضور نے گلی کوئی پھڑ کے کھلو جانا سوال کرنا، حضور اتھے رک جاندے سا۔ یہ نہیں فرمایا حضور نے بابا رفعنا لک ذکر کہ میں ہوں اور تیری حیثیت ہے، تو پہلے تے نبوت لینا اتنا مقام حاصل کر پھر میرے نال گل کر۔ یہ کہاں کا اسلام دین شریعت؟ تسی بھی مروب نہ ہو جایا کرو، بندے لاکھ حدیث بخاری چھے ایک بندہ 100 اٹھ پالدا ہے تو سواری والے میرے ایک بھی قابل نہیں ہوتا سواری۔ بندوں کی حیثیت کی کیا ہے؟ ڈٹے رہو، جمے رہو، یہ ہمارے امتیاز ہے۔ رفع الیدین ہمارے امتیاز ہے، ہم یاد باندھے ہوتے ہیں، دور سے پتہ چلتا ہے نماز پڑھنے والا حدیث۔ میں تو کہ مثال دینا نا KFC تے میکڈونلڈ دی مثال دینا نا، میں تھوڑا تو KFC والے چنگے نے اپنے یہودی بابے دا فوٹو تو نہیں لاندے، بس ساڑی نشانی ہے، تسی اہل حدیث لفظ ہٹاندے ہو۔ مر جائے ہم۔ اور اگلی بات سن لو، مغالطے اپنے دور کر لو۔ ہاں جی لفظ اہل حدیث کیے، میں کہ میری ولدیت اور دس لفظ اہل حدیث نسبی اور نسلی ہماری، ولدیت ہمارا باپ ہے اور روحانی اور ایمانی ہماری ولدیت لفظ اہل حدیث۔ اپنی ولدیت کوئی نہ لو ہٹانا ہے۔ صحابہ اہل حدیث تھے، تابعین اہل حدیث کہلاتے تھے، تبع تابعین اہل حدیث کہلاتے تھے، اہل حدیث ہیں، اہل حدیث رہیں گے اور اہل حدیث بنیں گے، اور اہل حدیث کے نام پہ کانفرنسیں پوری دنیا میں کریں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ ایویں کوئی 40-50 ہزار بندے وے گئے نا وہ پریشان ہو گئے، یہ کچھ نہیں۔ انج ہوندا تے اس تو وڈا جنازہ آئی مینار پاکستان تے، تو ان سمجھ کو نہیں آنی۔ انج مروب ہونا ہوتا تو اس تو وڈا جنازہ آئی مینار پاکستان تے۔ اس دن بھی میں آکھیا غالباً میں کیا بھی وزیر آباد سی کہ کروڑ جنازے ہوئے تو ایک بھی مواعد نہ ہوئے تو اللہ نے کسی دی شہادت قبول نہیں، کوئی گواہی قبول تے 2 جنازے ہون تے مواعد ہون، اللہ میت سارے گناہ معاف کر۔ اسلام میں اور تسی تو سیال کوٹ والے ہو، علامہ اقبال نے بھی کیا ہے بھائی اسلام میں گنیا جاندہ ہے یا تولیا جاندہ ہے؟
یہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے، اور تلتا ہے بندہ کہہ دینا لا الہ توحید کے ساتھ۔ کوئی باہر سے آگے ہمارے مسلک اور منہج کو زخمی کرنے کی کوشش کرے اور ہم برداشت کر لیں، نہیں، ادب بھی کیا، احترام بھی کیا، مہمان نوازی بھی کی، پیار بھی کیا، عقیدت بھی رکھی، بھائی اسلام کے لیے دین کے لیے اسلام کے تھائی، لیکن جب لائن سے اترے یہ پھر غیر مقلد نہیں ہوئے، اسی پھر غیر مقلد ہاں۔ اصل امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل نے بارہ ساڑھا عقیدہ ہے جیڑی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے سارا آنکھوں پر، جیڑی بات ٹکرا جائے چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، محمد کی حدیث کو مانتے۔ جو سیالکوٹی ہیں بڑے متحمل ہیں، دین پسند لوگ ہیں، اور پھر مسلک اور دین کے لیے، اتحاد امت کے لیے آپ کو یہ لوگ صف اول میں چوریاں کھانے والوں میں نہیں، گردنیں کٹانے والوں میں سیالکوٹی اللہ کی توفیق سے نظر آئیں گے۔ لیکن کچھ عرصے سے یہ سیالکوٹ کی دھرتی پر کوفیوں جیسی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں جو باتیں یہاں پر ہوئیں، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آپ مسلک کے نام پر پل رہے ہیں، کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، لاکھوں میں آتے جاتے ہیں، اور ایک ایسے بندے پر تبصرہ کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 12 لاکھ انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ میں نہیں بھائی عمر صدیق کا نعرہ نہ لگائیں، اگر لگانا ہے نا تو ڈاکٹر ذاکر نائک یہ اس کا بھی نعرہ۔ ہم کیا ہیں؟ ہم 12 بندے مسلمان نہیں کر سکے۔ ہم جہاں گئے ہیں نفرتیں پھیلائی ہیں، جہاں گئے ہیں ہم نے نشانیاں چھوڑی ہیں فساد فی الارض کی۔ اللہ کے لیے اپنا قد چھوٹا نہ کریں۔ میں اس جلسہ کے ذریعہ ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 2 بار ہو چکی ہے، کوئی اہل حدیث کھڑا نہیں ہوا۔ اب کی بار اگر آپ نے ایسے کیا تو یہ نہ ہو کہ آپ کی عزت بھی جاتی رہے اور لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا بڑے بڑے علماء آج نوجوانوں کو متاثر نہیں کر سکے؟ سبب کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور یہ جو اعداد و شمار 12 لاکھ کا ہے، یہ یہود و نصارہ دنیا کے وہ ادارے جو 9 مسلم کی گنتی کرتے ہیں کہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے اور ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے اعداد و شمار کے مطابق 12 لاکھ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب زندہ باد، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مجاہد اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اور شیر اہل حدیث علامہ عمر صدیق صاحب۔ یقین جانے اللہ کی قسم ہے، میری یہ تمنا ہے اللہ تعالیٰ میری زندگی بھی ذاکر نائک کو لگا دے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ اور انہوں نے کوئی بات مسلک اہل حدیث کے خلاف نہیں کہی۔ یہ روئے زمین کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جہاں دل چاہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی جلسہ میں، کسی مجلس میں، انہوں نے جتنی باتیں بھی کی ہیں ہمارے اکابرین نے وہ ساری باتیں لکھ رکھی ہیں۔ اتحاد امت کے بغیر اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتا ہے تو وہ جھوٹا اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث ہوتا ہی وہ ہے جس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، دماغ کھلا ہوتا ہے۔ ہماری مسجدوں کے اندر شیعہ بھی جمعہ پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے تمام مسلمانوں کے لیے جن کے ادارے، جن کی مسجدیں اور جن کے سینے، جن کے دماغ، جن کی جماعت، جن کی دعوت کھلی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہل حدیث ہیں۔
اور جن کا یہ جذبہ ہے بھئی ایسا کلے ہی جنت دے اندر جانا ہے, میرا یہ جذبہ نہیں جے. میں سارے پاسے جا کے تے بندے نال لے کے اہل حدیث بنا کے اللہ دی توفیق دے نال جنت لے کے جانے. اور میں موٹی مثال دینا, اے ساڈے بھرا دعوے والے جماعتو دعویٰ کدھرے انہاں اہل حدیث لفظ کسے مسجد تے نہیں لکھیا, مدرسے تے نہیں لکھیا. حافظ سعید صاحب نے کدھرے نہیں آکھیا دسو بھئی اہل حدیث ہے نے کہ نہیں ہے. وہ پاویں نہیں لکھ دے, نہیں کہیں دے, نہیں آکھ دے, نہیں اظہار کر دے, سارے ہی آندے نے وہ وہابی نے. تے ذاکر نائک وہ پاویں لکھ واری آکھے میں اہل حدیث نہیں, تے ساری دنیا کی آندی ہے وہابی ہے. ساری دنیا کی آندی ہے وہابی ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء, دوائیوں ہے جڑی مخالف دین جدے نال تحقیق نو فروغ ملے, اہل حدیث نو تقویت ملے. اسی ہر اس شخصیت دی حمایت کر رہے ہیں اور وہ دے کم دی بھی حمایت کر